الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من كيما ليلى وليلى كيستمن، من كيم ليلى وليلى كيستمن، ما يكي روحي ما أندرد بدن. درود شرفي. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زمایزانونن 9 جنوری 2026 مونږ دلته جامع مسجد بیت المعمور کې د جمعې د اجتماع په نسبت راجمع یو. د آیات کریمه کې یو خبر بیان شوی و، 2 خبرې پاتې دي. ا 2 خبرو کې اوله خبر دادا چلاوه یا ایها الذین آمنوا، خطاب خاص ایمان والوں ته. یا ایها الذین آمنوا، او ایمان والو، ولا تلمزوا انفسکم، او ایمان والو پخپل ځان باندې خپلو ځانونو باندې عیب ملګوئ کنه، خپلو ځانونو باندې عیب موایئ کنه. یعنی بل مسلمان باندې عیب لګول داسې د لکه خپل ځان باندې عیب لګول. ولا تلمزوا انفسکم، خپلو ځانونو باندې عیب ملګوئ. یعنی بل مسلمان باندې عیب لګول داسې د لکه په خپل ځان باندې. رحمان بابا فرمای چې کر د ګلو کړه چې سیمه د ګلزار شي،
د ازغو تخم مکره د ګلانو تخم کره ګلاب ریحان چنبیلی دا تخمونه کړه مطلب دا ښه کارونه کړه چا باندې عیب مه لګوه هر انسان ته د خپل ځان په نظر ګور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحب لنفسه يحب لأخيه كامل مسلمان آغدا کامل مومن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آغا دا چی زانتا چا شیخ وخی بل مسلمان تبیم وخی کنائی تدا نخوخوی چی بل پا ما باندی عیب ہوئی کنائی ما باندی بہتان اتڑی زما غیبت اکڑی ما پس خندل اکڑی زما مزاق قرآ اکڑی چی زان بارکی نخوا خوی دبل مسلمان بارکی بیم نخوا خوی کنای ہر انسان تد انسان پا نظر گورا بل انسان تد خپل زان پا نظر گورا کپنزا چت دی کور پا دنیا کی مقبری تد مکان فنظر گورا کرد گل اکڑا چی سمد گلزار شی از غیمکر فخپو کی بدی خارشی تچبل پغشو ولی حسی پوشا چم دا غشی بستا پلور گزارشی کوہی مکنا دبل سری پلار کی چرتستا بد کوئی پغار لارشی تچی ہر چاہت پخوار استر گو گورے ہر کسی کو تو حقارت ضلالت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تیرا اور کام ہے نہیں بس ہر کسی کی مذاق اڑانا ہر کسی کی پیچھے ہنسنا ہر کسی کو ذلیل کرنا اپنے آپ کو بڑا کرنا تچ ہر چاہت پخوار استرگو گورے لارم بای بستا صورت تر خاورو خوارشی کتنا کوي نظر د چا وعیبتا ہر سړی بستا د عیبو پرددار شي خدای دې بدللا سنک او کوي هم در رحمان دل کل بدو استغفار شی جاگوری غریبان پہ نظر ڈال بعبرت
جاؤ مقبرے کی طرف دیکھ، قبور پر نظر ڈال عبرت کی نگاہ سے، جاؤ بوڑھی غریبان پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائیں گے تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیرا شان حکومت، کل تک جو سجاتا، کل تک جو بڑھاتا، وہ غرور آج کہاں ہے، کل تک جو سجاتا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سر بول تیرا شان کہاں ہے، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے، تچ ہر چاہت پخوارو سترگو گورے، لاړون بے بستا صورت تر خاورو خوار شي، ہر چاہتا چی تا پخوارو سترگو گوری، خاص کر مالدار طبقہ، خان صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، کسی مسجد کی کمیٹی والا، کمیٹی والوں کی تکبر اور غرور سے خدا تم کو بچائے، اول دنیا میں اول جس مسجد کی کمیٹی بنائے گئے وہ مسجد زرار تھا، مسجد زرار، زرار مانا ضرر تکلیف دینے والا، مسجد قباء، مسجد نبوی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ضرر دینے کے لیے ابو عامر منافق نے مسجد زرار کی بنیاد رکھا ہے، اور مسجد زرار کی کمیٹی ابو عامر کی ہدایت پر بنائی گئے، اور کمیٹی میں 12 بندے تھے، تو کسی مسجد کی کمیٹی بنانا یہ ابو عامر منافق کے نقش قدم پر چلنا ہے، کمیٹی بنانا یہ منافقین کی طریقہ پر چلنا ہے، مسجد کی خدمت، ایک عورت نے دوسرے سے پوچھ لی کہ بہن تو بتاؤ لشکر کسی کو کہتے، لشکر کی تعریف کیا ہے؟ اس خاتون نے کہنے لگی کہ لشکر اس کو کہتے کہ میرے شوہر، تیرے شوہر، کلثوم کے شوہر، زینب کے شوہر، فلان خاتون کی شوہر، فلان خاتون کی شوہر، فلان خاتون کی شوہر، یہ سارے کے سارے جب مل جائے آپس میں بس لشکر بنتا ہے، تو ہر کسی محلے میں
ہر مسجد میں ہر نمازی پر مسجد کی خدمت فرض اور لازم. کمیٹی والا وہ چاندہ میرے اور آپ اور فلان کی جیب سے نکالتا ہے، تھوڑا سا مسجد میں خرچ کرتا ہے، تھوڑا سا جیب میں ڈالتا ہے، اور پھر مونچوں کو یوں کرتا ہے کہ میں کمیٹی والا ہوں، میں کمیٹی والا ہوں. امام سے بھی وہ غلام بنانا چاہتا ہے اور مؤذن سے بھی غلام بنانا چاہتا ہے. میں نے تو حاجی صاحب بہت ہوشیار تھے، خدا جی تعلق کی قبر کو رحمتوں سے بھر دی. حاجی تعلق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کمیٹی کے حق میں نہیں تھی، کمیٹی وہ نہیں چھوڑتی تھی. اور حاجی صاحب کی وفات کے بعد بعض حضرات کی تصور کمیٹی کی تھا، تو ان کی تصور کو ختم کرنے کے لیے میں نے اعلان کیا حاجی صاحب کی وفات کے بعد پہلے جمعے میں نے کہا کہ جس نے کمیٹی کی نام لینا درکنار، جس نے کمیٹی کی تصور کیا تو اس کی دوپر میں ڈنڈا ڈالوں گا. مسجد خدا کا گھر ہے، خدا کی گھر میں منافقین کے نقش قدم پر چلنا، منافقین کو چھوڑنا، یہ ہمارے لیے بڑا گناہ ہوگا. جب تک بلیگر زندہ ہو تو بیت المعمور مسجد میں انشاءاللہ ہم منافقین کے گروہ کو نہیں چھوڑیں گے. منافقین سے مراد میرا کمیٹی، جس مسجد میں کمیٹی ہو وہ منافقین ہے. ہمارے استاد محترم کوئٹہ میں تھے، وہ آغا صاحب سے مشہور تھے. اتفاق یہ تھا کہ آغا صاحب مودودیوں کی مسجد میں وہ خطیب تھے، امام تھے. میں چھوٹا تھا اور طلبہ بھی تھے. آغا صاحب سے ہم تجوید پڑھتے تھے. تو آغا صاحب نے کہنے لگے کہ بچوانو میں مسجد چھوڑ کے جا رہا ہوں امامت. کیوں آغا صاحب؟ کہنے لگی کسی مسجد کی کمیٹی والے مودودی ہے، جماعت اسلامی والوں کو مودودی کے نام سے شرم آتا تھا، اس لیے ان لوگوں نے اپنی نام جماعت اسلامی رکھا ہے شرم کی وجہ سے. مودودی لفظ تو باعث شرم ہے. کہ لگی کہ کمیٹی والے مودودی ہے، یہ کہہ رہے کہ مہینے میں 4 جمعے، چلو کم سے کم آغا صاحب 3 جمعے آپ لو، 3 جمعوں میں آپ اپنی مرضی کی تقریر کر، اور 1 جمعہ ہمارے مودودی صاحب کو دو. 1 جمعے میں مودودی کی عظمت، مودودی کی بڑائی بیان کر. تو آغا صاحب کی تعلق قندہار سے تھا، ضلع پشن میں وہ خطیب تھے. آغا صاحب نے جواب دیا پشتو میں، وَإِمَا وَرْتَوِيل بارہ پوئیږي زه د خدای او د رسول د صفت نه فارغ نه یم. مودودی بیا د کم باغ مولید. غاسم نے جواب دیا پٹھانی میں کہ میں خدا اور رسول کی صفت سے فارغ نہیں ہوں. اگر میرا عمر نوح علیہ السلام جیسے ہو جائے اور میں دن رات رسول اللہ اور خدا کی صفت کو بیان کرو، تب بھی میں خدا اور رسول کی صفت سے فارغ نہیں ہو سکتا. مودودی کون سے باغ کے گاجر، کون سے باغ کے مولی. تو عرض یہ تھا کہ کمیٹی والی اکثر منافقین ہوتے اللہ ماشاء اللہ. کمیٹی والے
کسی مسجد میں 12 بندوں کی کمیٹی ہے، 10 بندے 7 ہے، باقی کمیٹی والا جب سب میں کھڑا ہوتا ہے امام مؤذن اور عام مسلمانوں کو، آپ حضرات کو حقارت کی نگاہ سے ہوتی. پھر نماز جمعہ کمیٹی والا مسجد اعلان ہو چکا ہے کہ نماز جمعہ فکس 2 بجے پڑھنا ہے. امام بیچارہ تو غلام ہے، امام بیچارہ وہ تقریر کرتا ہے اپنے بیان تقریر کو سمیٹنے سے پہلے کمیٹی والا گھڑی کو دیکھتا ہے کہ 1 منٹ اوپر ہے دوسرے کہ کیا ہے، اعلان دھکا ہو گیا ہے اور اب آپ کی تقریر دوسرے اوپر ہے. امام بیچارہ بھی جلدی سے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سب سیدھی بناؤ، اپنے موبائل فون کو بند رکھو. یا ایک بندہ ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ پوری شہر میں جو ائمہ کرام ہے بعض، وہ نماز سے پہلے اعلان امام کرتا ہے کہ میرے بھائیو صف سیدھی بناؤ اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھ. چل یہ تو بات ہی تو صحیح، اور اپنے موبائل فون کو بند رکھ. تو بھی اعلان کریے، موبائل بند کرنے کا اعلان پچھلے گھر تو نہیں کرتا ہے. میں نے کہا کہ پھر میں یہ بھی اعلان کروں گا کہ اگر کسی نے استنجا نہ کیا ہو اس کو جاننا چاہیے اپنے دبر کو صاف کرنا چاہیے. موبائل فون یاد دلانا وہ بھی امام کی ڈیوٹی ہے. کمیٹی والا پھر بولتا ہے کہ امام صاحب آپ نے موبائل بند کرنے کے اعلان نہیں کیا، اور دا کمیٹی والا ستا پنیا خرواج، کمیٹی والا تیری دادی پر گدی کو چڑھاؤں گا. بجلی گھر کے سامنے اگر کسی نے گھڑی کو یوں دیکھا ہو تو بجلی گھر ڈنڈا اٹھائے گا، اس کی دبر میں ڈالے گا. تچیار چاہتا پخارو سترگو گورے لهم بی بستا صورت تر خارو خارشی ولا تنابزو بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکار، جس کے نام ہو تو اس کو اپنے وہی صحیح نام سے پکار. یا حمار، یا فاسق، یا کلب، او گدے، او کتا، او فاسق، او کمینہ، ایسے بری القاب سے برے ناموں سے مت پکار، مت پکار. کمیٹی والوں بولتا ہے وہ امام آج کہا ہے، کدھر ہے وہ تمہارا امام؟ تنخواہ لے رہا ہے اور ڈیوٹی کرتا ہے. کمیٹی والا تو کبھی 1 مہینے تک مسجد میں تو نہیں آتا ہے، کبھی ہفتوں تک، کبھی دنوں تک. امام نہیں پوچھتا ہے کہ وہ کمیٹی میں جو بڑا ہے
یا چھوٹا وہ کمیٹی والا کہا ہے، امام بیچارہ ایک دن ایک نماز میں، وہ بھی اس کو اسپتال جانا تھا، یا اس کی امی بیمار تھی، ابو بیمار تھا، امام کہا ہے تنخواہ لے رہے، اور مؤذن کہا ہے، مؤذن بھی آج کل ایسے بھی وقوف بن چکا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، اور مسجد کی صفائی ناقص ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا، میں نے پاؤں کے نیچے مٹی کو کچرے کو محسوس کیا، تو خود جھاڑو اٹھاؤ، تو خود صفائی کر۔ فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پوری دنیا کے امیر المؤمنین، صبح سویرے جھاڑ اٹھاتے تھے اور مسجد نبوی کی صفائی وہ شروع کرتے تھے۔ جب کوئی صحابی آتا تھا کہ ماہ یا امیر المؤمنین جھاڑو مجھے دو، آپ قضا کے لیے بیٹھ، قال عمر انا احوج منك، حضرت عمر جواب دے رہا تھا کہ میں تجھے زیادہ محتاج ہوں، مسجد کی گرد و غبار میری جسم پر وہ لگنا، یہ میں جنت میں جانے کی سبب سمجھتا ہوں۔ اور کمیٹی والا پوچھا ہے، میں مؤذن کے وہ کیا ہے صفائی ناقص، امام نہیں ہوتا ہے، مؤذن کے پیچھے تو نماز پڑھتا ہے، تو مؤذن استاذ بن گیا یا نہیں بن گیا؟ مؤذن تجھے وہ نماز کے لیے بلاتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، پھر مؤذن کو تو پابند کرتا ہے۔ مؤذن تیری امی کا شوہر ہے یا تیری دادی کا شوہر ہے؟ امام تیری امی کا شوہر ہے یا تیری دادی کا شوہر ہے؟ تو امام کو پابند کرنا چاہتا ہے، مؤذن کو پابند کرنا چاہے، وہی مؤذن وہی امام تیری دادی پر چڑھاؤں گا۔ اور مؤذن کو حقارت سے وہ دیکھتا ہے، امام کو حقارت سے دیکھتا ہے، بڑی القاب سے پکارتا ہے۔ تو خدا نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد یہ برا گناہ ہے کہ تو نے ایمان بھی لایا ہے اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے، اور اول تیری حقارت کی نگاہ کا ہدف کون ہے؟ امام بیچارہ ہے، مؤذن بیچارہ ہے، اور بری القاب بڑی ناموں سے تو پکارتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور خدا نے فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی پر عیب مت لگاؤ، کسی کو بری ناموں سے مت پکار، اور تو کلمہ بھی پڑھتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے۔ آخری بات سن، پاکستان کے وجود سے پہلے ہندو لوگ زیادہ آباد تھے، تو ایک ہندو خاتون تھے، ایک مسلمان بڑی ریش والا، اس نے آ کر ہندو خاتون کو یا سے یوں چھونے لگا ہے اور یوں کیا،
ڈائریکٹ اس نے چادر بچھایا اور اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. خاتون نے دور کر پولیس والوں کو شکایت لگایا. پولیس والے آ گئے. خاتون نے کہنے لگی کس نے مجھے چونڈے لگایا. پولیس والا نے کہا کہ یہ تو نماز پڑھتا ہے. ہندو خاتون نے کہنے لگی کہ یہ بڑا جوان مرگ ہے, یہ کام بھی کرتا ہے اور یہ کام بھی کرتا ہے. ہم بڑی جوان مرگ ہے, ہم کلمہ بھی پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر. ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارا کوئی کام نہیں. ہر کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا, ہر کسی پر عیب لگانا, ہر کسی کو بری القاب برے ناموں سے پکارنا, یہ ہمارا کام ہے. خدا نے فرمایا کہ ایسے کاموں سے, ایسے حرکات سے توبہ کرو. اگر تم نے توبہ نہیں کیا, اگر آئندہ تم نے قط کیا, کسی کو برے نام سے پکارا, قط مانا پشتو لفظ ہے, قط مانا مناسب تلفظ. اگر آئندہ تم نے قط کیا, خدا نے فرمایا میں تم سے پھٹ نکالوں گا. پھٹ مانا پھات نکالوں گا. وَمَن لَمْ يَتُبْ, اگر کسی نے توبہ نہیں کیا ایسے حرکات سے, کسی کو قط کیا, تلفظ کیا, تو میں تم سے فات نکالوں گا. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, بس وہ ظالم ہے. تو ظالم کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.